بھائی بھی گئے اور بھی لوگ گئے ہوں گے. گزرتا کیسے ہے ایک ایک پل مدینے میں, گزرتا کیسے ہے ایک ایک پل مدینے میں, اگر سنانے پہ آؤں تو ایک صدی ہو جائے, اگر سنانے پہ آؤں تو ایک صدی ہو جائے. اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں, اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں, درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے. پڑھیے اللہم صلی آسمانی 4 کتابیں ہیں مشہور و معروف, دیگر صحائف کا بھی مشہور ہوا. تمام صحائف میں, تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل و اعلیٰ برتر و بالا کتاب قرآن شریف. کمال ہے, قرآن کی عظمت کا کوئی جواب نہیں. توریت, زبور, انجیل سب میں ترمیم, پریورتن, چینجنگ. قرآن میں نو چینجنگ, کوئی پریورتن نہیں. صدیاں گزر گئی, وہی قرآن ہے جو جبریل امین لائے تھے, وہی قرآن ہے جس قرآن کا دور نبی بھی فرماتے تھے کہ جبریل امین سنتے, وہی قرآن ہے جسے اصحابی رسول نے پڑھا, اور وہی قرآن آج بھی ہے جسے کربلا میں میرے حسین نے پڑھا. اصل میں قرآن میں لوگوں نے بارہا کوششیں کیا چینجنگ ہو جائے, پریورتن ہو جائے. قرآن نے ایسا چیلنج کیا کہ کوئی سامنے آ ہی نہ سکے, اور اس کی حفاظت کا وعدہ اور ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بات معلوم ہے کہ جس کو خدا رکھے اس کو کون چکے, اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا. قرآن سے بڑھ کے کوئی رہنما نہیں, کوئی رہبر نہیں, قرآن سے بڑھ کے کوئی کتاب نہیں. عجیب کتاب ہے جناب, 30 پاروں پہ مشتمل ہے, 114 سورتیں ہیں, لیکن کائنات کے ہر ذرے کا بیان قرآن میں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا بیان قرآن میں ہے. موت کا بیان قرآن میں ہے, حیات کا بیان قرآن میں ہے, نکاح کا بیان قرآن میں ہے, طلاق کا بیان قرآن میں ہے, ایک عورت دودھ کتنے دن پلائے گی قرآن میں ہے, ایک مرد کتنی شادیاں بیک وقت کرے گا قرآن میں ہے, میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو حل کیا ہوگا قرآن میں ہے, وراثت کا مسئلہ قرآن میں ہے, رضاعت کا مسئلہ قرآن میں ہے, زراعت کا مسئلہ قرآن میں ہے, وحدانیت کا بیان قرآن میں ہے, رسالت کا بیان قرآن میں ہے, نبوت کا تذکرہ قرآن میں ہے, ولایت کا تذکرہ قرآن میں ہے. سبحان اللہ. ماں باپ کی مراتب کیا ہے وہ قرآن میں ہے, ماں باپ کی شان کیا ہے قرآن میں ہے, ماں باپ کے حقوق کیا ہے وہ قرآن میں ہے, جنت کا بیان قرآن میں ہے, دوزخ کا بیان قرآن میں ہے, حوض کوثر کا تذکرہ قرآن میں ہے, پرصراط کا تذکرہ قرآن میں ہے, جنتی کیسے جائے گا جنت میں قرآن میں ہے, جہنمی کیسے جائے گا وہ قرآن میں ہے. کوئی ایسی چیز باقی نہیں جس کا بیان قرآن میں نہیں. فرق یہ ہے کہ جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے قرآن سے اتنے ہی علم اور حاصل کر لیتا ہے. جب اعلیٰ حضرت سرکار کی کتاب کا نام سب نہیں پڑھ سکتا اور پڑھنے کے بعد وہ کتاب کو نہیں سمجھ سکتا تو قرآن کو سب کیسے سمجھے گا؟ بے شک قرآن کو پڑھ تو لے گا, سمجھ نہیں پائے گا. سمجھنے والے کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے, قرآن پڑھ کے سمجھنے والے کو حضرت عمر کہا جاتا ہے.
قرآن پڑھ کے سمجھنے والے کو حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں ہر چیز کا بیان ہے، نکاح کا بھی مسئلہ ہے، طلاق کا بھی مسئلہ ہے، عدت کا بھی مسئلہ ہے، سارے مسائل قرآن میں۔ اور اگر آپ لوگ ثواب حاصل کرنے کی غرض سے سبحان اللہ کہیے تو اور ہم اضافہ کر دیں سبحان اللہ۔ ہاں سب لوگ مت کہیے گا 2-3 کنٹل نیکیاں جمع ہو گئی، اب ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، ہاں نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں، تو کاہے کے لیے اللہ کا نام لیجیے گا، پڑھے رہیے، بس مرنے کی دیر ہے تب سمجھ میں آئے گا دکان کیوں گئے، مکان میں کیوں رہے، اس کے یہاں کیوں گئے، اس کے یہاں کیوں گئے، ہر وقت اللہ کا نام ہم نے کیوں نہیں لیا، تب سمجھ میں آئے گا۔ ہاں کچھ لوگ جلسہ ہی میں آ کے پرہیزگار بنتے ہیں، گھر میں پرہیزگار نہیں رہتے ہیں، سبحان اللہ کہنے میں پرہیزگار، کچھ لوگ نماز پڑھنے میں پرہیزگار، کچھ لوگ رمضان میں بھی ہو جاتے ہیں پرہیزگار، اللہ کی پناہ، جس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے پرہیز نہیں ہے، اللہ کا نام لینے میں شرمانا نہیں چاہیے، ٹھیک ٹھاک سے بولیے سبحان اللہ۔ قرآن میں صرف یہی مسائل نہیں ہے، ہر درد کی دوا بھی ہے، سبحان اللہ۔ ہر مرض کے لیے شفا بھی ہے، سبحان اللہ۔ ہر زخم کا مرہم بھی ہے، اور ہر سوال کا جواب بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھیے تب نہ سمجھ میں آئے، ایک تو پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو ترجمہ نہیں پڑھتے ہیں، اور ترجمہ پڑھیے سمجھ میں نہ آئے تو کسی عالم سے پوچھتے نہیں ہیں، ہاں جو الٹا پلٹا سمجھے اور اسی کو دلیل بنا لیتے ہیں۔ قرآن نے صاف کہہ دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس چیز کا علم تمہیں نہیں ہے عالموں سے پوچھو۔ سبحان اللہ۔ پورا کئی جگہ ہے، کئی جگہ اس کا بیان آیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے، جو مسائل نہیں جانتے ہو، عالموں سے پوچھو۔ تو اب عالم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں تو عجب انداز ہوتا ہے، یہ سائل کے سوال کا انداز الگ نہ ہونا چاہیے کہ یہ جاننا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، وہ ایسا سوال گھما کے کرے گا جیسے ممتحن ہے، ایگزامینیشن میں بیٹھا ہوا ایگزامینر ہے اور امتحان ہی دے رہا ہے، اتنا بھیانک انداز رہتا ہے۔ اس طرح کے تیور میں کوئی سوال کیجیے گا تو کبھی مسئلہ سیکھ نہیں پائیے گا، کبھی آپ کے علم میں اضافہ نہیں ہوگا۔ قرآن نے کہا جو نہیں جانتے ہو عالم سے پوچھو۔ اب ایک مسئلہ اور بتا دیں، عالم کی شان، عالم کا مرتبہ، آپ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کا کرتا ایسا ہے، مولانا صاحب کھاتے ایسے ہیں، یہ کیوں نہیں سوچتے مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّینِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہم سے اچھا ہے کہ اللہ نے اسے علم قرآن بھی دیا ہے، علم حدیث بھی دیا ہے، فقہ کی جانکاری رکھتا ہے، اور ہم تو وہ ہیں جو ثنا بھی ٹھیک سے یاد نہیں، دعائے قنوت بھی یاد نہیں ہے۔ عالم کی شان سرکار نے بلند کیا ہے، ہمارے اور آپ کے بلند کرنے سے عالم کا مرتبہ نہیں بڑھے گا، نبی نے بڑھا دیا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، قرآن نے بڑھایا، اللہ نے بڑھایا، اور قرآن نے صاف کہہ دیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والی کوئی جماعت ہے وہ علماء کی جماعت ہے۔ کیا سمجھتے ہیں عالم کو؟ عالم دین کا رہبر ہوتا ہے، قوم کا رہبر ہوتا ہے، آپ کا امام ہوتا ہے، آپ کا مقتدا ہوتا ہے، آپ کے مسائل کو حل کرنے کا ہنر رکھتا ہے۔ وہی عالم کبھی خطیب بنتا ہے، وہی عالم کبھی درسگاہ کی زینت بنتا ہے، وہی عالم کبھی آپ کا امام بنتا ہے۔ اب جب امام بن گیا تو اس کا مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے، ایسے ہے تو بڑھا ہوا ہے، لیکن جب امام بنے گا تو اور مرتبہ بڑھ جائے گا۔ امام مکہ مصلی پہ چڑھنے سے پہلے
امام صاحب کا باپ کہتا ہے اے بیٹا ادھر آ. امام صاحب کا بیٹا کہتا ہے امام صاحب کو ابا. امام صاحب کا بھائی کہتا ہے بھائی. اور جب وہی بھائی وہی بیٹا جب مصلی امامت پہ آتا ہے اب باپ پیچھے رہتا ہے تو یہ نہیں کہتا نیت کی میں نے 4 رکعت نماز عشاء کی فرض واسطے اللہ کے پیچھے اپنے بیٹا کے. یہ نہیں کہتا پیچھے اپنے باپ کے. نہ سارے رشتے گئے کام سے. اب باپ بھی کہتا ہے اگر پیچھے ہو بیٹا بھی اگر پیچھے ہو تو یہی کہتا ہے نیت کی میں نے 4 رکعت نماز عشاء کی فرض واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کی. سبحان اللہ. اس 5 وقتہ نماز پڑھانے والا امام جب مصلی امامت پہ گیا تو سب سے ممتاز ہو گیا. رشتے گئے کام سے. اب رشتہ داری اور خون کا رشتہ نہیں ہوگا امام اور مقتدی کا رشتہ ہوگا. جب اس مصلی امامت پہ جانے کے بعد عام عالم کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے اور جو نبوت کے مصلی پہ چڑھا ہوگا اور نبیوں کا امام ہوگا اس نبی کو کا مرتبہ. اب اگر کوئی امام عالم دین امام مصلی پہ چڑھ گیا پاور اتنا بڑھتا ہے. مسئلہ بھی سن لیجیے. اب وہ امام اچھا نیچے ہے کہ بھائی نماز شروع نہیں کیا ہے تو امام صاحب سے جو چاہے بات کر لیں جو جاننا چاہتے ہیں جان لیں لیکن فرمائش بھی کر دیں 4 مصرع پڑھ دیجیے وہ تقریر کر دیجیے وغیرہ وغیرہ. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں. لیکن اگر مصلی امامت پہ چڑھ گیا تو اب کوئی مقتدی اس سے پہلے یہ فرمائش نہیں کرتا. تقریر میں فرمائش کر سکتا ہے حضرات وہ تقریر ذرا کیجیے گا چلے گا. حضرات وہ نعت پڑھ دیجیے گا سب فرمائش چلے گی. لیکن امام مصلی پہ جا رہا ہے کوئی مقتدی یہ نہیں کہہ سکتا وہی سورہ پڑھیے گا یہ سورہ پڑھیے گا. نہ کر ہی نہیں سکتا. امام کی مرضی امام کی یہ مسئلہ ہے امام کی اپنی مرضی ہے. امام وہ ہوتا ہے جو مقتدیوں میں سب سے بلند ہوتا ہے. امام پہ اب کسی کی مرضی نہیں چلے گی یہ سورہ پڑھے تو وہ سورہ پڑھے. امام کی مرضی ہے کہ ہم جو سورہ چاہیں ہم نماز میں پڑھیں. مقتدی کو بولنے کا حق نہیں ہے کہ یہ سورہ کائے نہیں پڑھے یہی سورہ کائے پڑھے. نہ اور یہ بھی نہیں اتنی لمبی کائے پڑھے اتنی چھوٹی کائے پڑھے یہ نہیں کہہ سکتا. ہاں امام کی ذمہ داری ہے دونوں طرف ہے مسئلہ. امام کی ذمہ داری ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھ لے مقتدیوں کو بوڑھے کتنے ہیں بیمار کتنے ہیں کمزور کتنے ہیں اس مناسبت سے سورہ کا انتخاب کرے کہ نہ بڑی ہو نہ چھوٹی ہو. اتنی لمبی سورہ نہ پڑھی جائے کہ بیمار مقتدی ہو تو پریشان ہو جائے گھٹنے میں درد ہو تو پریشان ہو جائے. یعنی امامت مصلیان کے لیے بھاری نہ ہو نماز بھی ادا ہو جائے اور اس مصلی کو امام مقتدی کو بوجھ بھی محسوس نہ ہو. یہ ہے مسئلہ. یاد رکھیے ان باتوں کا خیال رکھیے. جو مسئلہ نہیں معلوم ہو عالم سے پوچھیے. اللہ تعالیٰ نے بہت مرتبہ بلند و بالا فرمایا ہے عالم دین وہ بھی سنی عالم. سبحان اللہ. سوال نہیں سنی عالم. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے علماء کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا احسان ہے عالموں کا. سن لیجیے میں ایک تقریر کر کے آ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں نے وہاں ایک جملہ کہا ہے جی کہ لوگ شادی کرتے ہیں مولوی صاحب سے جلدی نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب رشتہ کرتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں تحقیق کرتے ہیں کرنا بھی چاہیے. لڑکا کیا کرتا ہے لڑکا کے پاس جائیداد کتنی ہے لڑکا کے پاس زمین کتنی ہے ذرائع آمدنی کیا ہے بینک بیلنس کیا ہے ڈھیکان وغیرہ یہ جاننا بھی ضروری ہے. بھائی کوئی اپنی بیٹی دے رہا ہے ساری تحقیقات کر لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے بلڈنگ ہے دکان ہے مکان ہے یہ ہے وہ ٹھیک میری بیٹی خوش رہے گی میری بہن خوش رہے گی. اور یہ نہیں دیکھتا ہے اگر اس میں مولوی صاحب 8,000 کمائے گا کیا کھائے گا کیا کھلائے گا 7,000 کمائے گا اور اس میں کیا کھائے گا اور کیا کھلائے گا. یہ لوگ سوچتے ہیں
لیکن میں نے جملہ کہا ہے کہ آج تو ماسٹر صاحب کی تنخواہ جو ہے 40,000 ہے، لیکن ماسٹر سے بھی زیادہ خوش اپنی بیوی پہ طالب علم رہتا ہے، ماسٹر سے بھی زیادہ خوش اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو ایک حافظ قرآن رکھتا ہے۔ تنخواہ 8,000 کیوں نہ ہو، وجہ یہ ہے کہ اس کے 8,000 میں 40,000 کی برکتیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ایسی ڈیوٹی کوئی نہیں کرتا۔ لاک ڈاؤن، ٹرین بند، کھلی، سب جا کے آرام کر رہا ہے، ٹی ٹی آرام کر رہا ہے، اسٹیشن ماسٹر آرام کر رہا ہے، دکان بند، مارکیٹ بند، بسیں بند، سارا انڈیا بند، امامت بند نہیں، سبحان اللہ، امامت بند نہیں ہے، تنخواہ وہی، صدر سویا ہے، سیکریٹری سویا ہے، محلے کے لوگ سوئے ہیں، امام کو جاگنا ہوگا۔ آپ کیا مجبوری ہو 4 ٹائم نہیں آئیے، امام کو آنا ہوگا۔ تنخواہ وہی 8,000، تنخواہ وہی 10,000، اتنی ہارڈ ڈیوٹی کون کرے گا؟ تو ہر عالم ڈیوٹی سمجھ کے نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ دین کی خدمت سمجھ کر کے اپنا وقت کو دیتا ہے۔ اگر ہمارا اور آپ کا یہ حال رہا کہ عالموں کو آپ نے حلقے میں لیا، تو یاد رکھیے گا لوگ دور ہوتے چلے جائیں گے۔ عالم بنیں گے دکان کھول لیں گے، عالم بنیں گے پان کی دکان کھولیں گے، عالم بنیں گے تجارت کریں گے، آپ کو امام نہیں ملے گا۔ مدرسہ میں پڑھانے والے کوئی عالم آپ کو نہیں ملیں گے، کیا حال ہوگا؟ عالموں کا احترام کریں، حفاظ کرام کا احترام کریں، بڑا احسان ہے علماء کا۔ 8,000 میں بھی آپ کے سامنے جس بچے کو آپ نہیں سکتے ہیں، آپ کا بچہ تھا، آپ کیوں نہیں پڑھائے، لیکن ایک عالم دین پڑھاتا ہے۔ ایسے عالموں کا احترام کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس محبت کا صلہ عطا فرمائے۔ تو قرآن شریف میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب آئیے چند سوالات۔ شادی کہاں کرے، شادی کس سے کرے، شادی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ 3 کوسچن ہے، بس اس کا آنسر ہوگا تقریر ختم۔ شادی کہاں کرے، شادی کس کی کرے، اور شادی کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک، تو اب اس کا جواب بھی قرآن دے گا۔ سبحان اللہ، قرآن سے اچھا کون جواب دے گا؟ ہر سوال کا جواب قرآن دیتا ہے۔ 18ویں پارے کی ہم نے آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نکاح کرو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہو، اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا۔ یعنی قرآن کہتا ہے کہ اپنوں میں نکاح کرو، اپنوں میں۔ لیکن لوگ کیوں نہیں کرتے اپنوں میں؟ جو کتراتے رہتے ہیں، چچا کی لڑکی سے نہیں کریں گے، ماما کی لڑکی سے نہیں کریں گے، خالہ کی بیٹی سے نہیں کریں گے، چچا کی بیٹی سے نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، آپس کا رشتہ رہے گا، یہ مین پوائنٹ رہتا ہے۔ گاؤں دیہات میں ہم رہتے ہیں نا، تو ہم کو معلوم ہے نہ بڑا جھگڑا ہوگا، کچھ ہوگا تو دوڑا دے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا۔ دور کرو، اور قرآن کہتا اپنوں میں کرو۔ قرآن کہتا ہے جھگڑا کے ڈر سے آپ دوسری جگہ کر رہے ہیں، اپنوں کو چھوڑ کر کے۔ جھگڑا نہیں ہوگا، دوسری جگہ کیجیے گا۔ تو میاں بیوی کا ایسا رشتہ ہے جس میں کھٹا بھی ہے، میٹھا بھی ہے، پیار بھی ہے، تکرار بھی ہے۔ کون کہتا ہے کہ جھگڑا نہیں ہوگا؟ جس کو جھگڑا نہیں ہوگا، پیر صاحب ہو، حافظ صاحب ہو، کافی صاحب ہو، امام صاحب ہو، لاٹ صاحب ہو، سی ایم صاحب ہو، ڈی ایم صاحب ہو، کوئی بھی ہو، میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہے، نوک جھوک ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا بھی خراب ہو اور کھانا بھی خراب ہو، دنیا بھی خراب ہو، طلاق کی نوبت آ جائے۔ اگر کبھی سمجھ لیجئے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا اور آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، تو مولا علی حیدر کرار فاتح خیبر حضرت امام حسین کے والد صاحب کی سنت ادا کیجئے کہ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، تکرار ہو جائے، نوک جھوک ہو جائے، تو جھگڑا کر کے رات صاف مت کیجئے اور بازار مت جائیے، کسی گارڈن میں مت جائیے، مسجد میں چلے آئیے، مولا علی کی سنت ادا ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی
سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کے درمیان ذرا لوگ جو انبن ہو گئی، مولا علی مسجد میں چلے آئے۔ حاجی صاحب تو بہت زیادہ جانتے ہیں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کہاں پہ تھا، جی اب میرے نبی کا مکان کہاں پہ تھا، اب مسجد نبوی کہاں پہ ہے، بس وہیں پہ تو ہے سب۔ کچھ بات ہوئی، مسجد نبوی میں چلے آئے۔ اسی اسنا میں میرے نبی تشریف لے گئے۔ قسم خدا کی قربان جائیے میرے بھائی، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جس کو اللہ نے بیٹیاں دے دیا، سبحان اللہ، جس کو بیٹی اللہ نے دی ہے۔ سب سے بڑا انعام یہ ہوگا جس کے پاس بیٹیاں ہیں۔ یہاں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے بیٹیوں کی پرورش میں، پھر اس کے شادی بیاہ میں بڑے مسائل رہتے ہیں، لیکن اگر کسی نے سارے مسائل کا سامنا کر لیا، سرکار فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں جب اس کے ماں باپ کو اس کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم میں جانے کا حکم دے گا تو بیٹی جہنم اور باپ کے درمیان کھڑی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، بیٹی کھڑی ہو جائے گی، بیٹا کھڑا نہیں ہوگا۔ بہت ماں پوچھ پہ تاؤ دیتے ہیں بیٹا بیٹا، بیٹی کھڑی ہوگی۔ اللہ پوچھے گا یہاں پہ تو مقصد کیا ہے، وہ عرض کرے گی مولا تو نے مجھے ان کی بیٹی بنایا اور مجھے ان کے لیے رحمت بنایا، اور انہوں نے بہت ساری زحمتوں کا سامنا کر کے مجھ سے محبت کیا، میری زندگی کو سجایا سنوارا، پھر شادی کیا، ناز نخرے کو برداشت کیا۔ اللہ فرمائے گا چاہتی کیا ہے؟ بیٹی کہے گی مولا مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ جو باپ مجھ پہ اتنی رحمت پیش کیا ہے وہ باپ میرا جہنم میں چلا جائے، مولا میں یہی چاہتی ہوں کہ تو سب سے بڑا مہربان ہے، میرے باپ سے بھی زیادہ رحم تو کرنے والا ہے، میرے ماں باپ پہ رحم فرما دے اور ان کو جنت کا پروانہ دے۔ سبحان اللہ، بیٹی کی وہ شان۔ لیکن دوستو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس بیٹیاں ہیں، لیکن بیٹی سے محبت کیسے کی جائے، بیٹی سے محبت کیسے کی جائے، یہ تو میرے نبی سے پوچھیے۔ سرکار کی 4 بیٹیاں، سیدہ ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، وصال فرما گئی، جنت المعلیٰ مکہ شریف میں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ آخری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اپنی بیٹی کی شادی کیا، رخصتی کیا، کیا کہنے، اگر آپ سن لیں گے آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی۔ بیک وقت میرے نبی باپ تو تھے ہی، باپ کا تو حق ادا کر ہی رہے تھے، ماں کا بھی رول ادا کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، جب بیٹی کو رخصت فرمایا، حضرات بیٹی سے پیار کیسے کیا جاتا ہے کوئی میرے نبی سے پوچھے، پہلے سبحان اللہ بولیے تب سبحان بتا۔ اللہ، سبحان اللہ، جب سرکار کہیں سفر کو جاتے تو اپنی بیٹی کے گھر جاتے، ان سے ملاقات کرتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے ملاقات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا محبت تھی سرکار کو، بیٹی کا بھی کوئی جواب نہیں۔ اللہ کی قسم نبی کے اس بیٹی سیدہ کے پائے مبارک میں لگے ہوئے ذرات کا صدقہ مل جائے تو ہم سبوں کی بیٹیوں کا نصیبہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب سنیے بیٹی کا کردار کیا ہوتا ہے، سیدہ ہے، بیٹی ہے، اور جب نبی آتے تو سیدہ استقبال کو کھڑی ہو جاتی، جب نبی اپنی بیٹی کے گھر آتے تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو جاتی، اور جب بیٹی اپنے باپ نبی کے گھر جاتی تو نبی بھی کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ان کا احترام ہے، بیٹی کے گھر جانا نبی کی سنت۔ سبحان اللہ، کچھ لوگ ایسے دیہاتی ہیں کہ کہتے ہیں بیٹی کی شادی ہم کر دیے تو اس کے گھر کا پانی پینا ناجائز ہے۔ پہلے کے لوگ علم نہیں تھا، نہیں سمجھے، نہ جاتا تھا نہ کچھ کرتا تھا، ایسا لگے دفن ہی کر دیا ہے۔ بیٹی کے گھر جانا اس کی مزاج کرسی کے لیے،
दुख में सुख में या मुलाकात के लिए बेटी के घर जाना दुनियादार की नहीं अहमद मुख्तार की सुभान अल्लाह। नबी भी जाते थे, हम गुलाम हैं उनके, इस सुन्नत पे अमल करना चाहिए। हजरात, बेटी का ऐसी बेटी का कोई जवाब नहीं जिस पे मेरे नबी को नाज है। सुभान अल्लाह। हजरात, सरकार फरमाते अपनों में करो, अपनों में उनका जो बेनिकाह हो, अपने लायक बंदों का, कनीज़ों का, अपनों में शादी करना चाहिए। अब आइए, लड़का की तहकीक होती है, लड़का लड़की दोनों की तहकीक होती है, लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, निकाह चिराग, ये वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं सारी मालूमात कर लेते हैं। लड़का देखने में कैसा है, सुनने में कैसा है, निकाह वगैरह सारी मालूमात कर लेते हैं। हाँ ठीक है भाई, लड़का हर एंगल से दुरुस्त है, ठीक है, घर भी है, ये भी है, वो भी है। इल्ला माशाअल्लाह, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सारी तहकीक इंक्वायरी के बाद ये पूछते हैं लड़का नमाज पढ़ता है या नहीं, लड़का कुरान पढ़ता है या नहीं, लड़का माँ बाप का फरमाबरदार है या नहीं, लड़का सुन्नते नबविय्या का पाबंद है या नहीं, लड़का सुन्नी है या नहीं। बहुत कम लोग ये पूछते हैं ना, ये सब नहीं पूछते। बस लड़का हैंडसम है, चलेगा, दुकान है, चलेगा, मकान पक्का है, चलेगा, 20 कट्ठा 20 बीघा ज़मीन है, चलेगा। ये नहीं देखता है कि लड़का नमाजी है। कुछ लोग सब लोग ये पूछते हैं तारी शराब भी पीता है, तो साइड वाला कह देता नहीं पीता तो नहीं है, कभी कभी दोस्त यार के साथ में रह करके 1-2 घोट पी लेता है। हाँ अच्छा ठीक है। अब मैं तो कहता हूँ शराबी लड़कों से शादी न करो, जुआरी लड़कों से शादी ही न करो। और अब तो मैं ये भी कहता हूँ जो गुटखा खाता उससे ही न करो। अरे गुटखा जो खाता है कम बड़ी बात है ना, गुटखा खाने वाले कभी तंदुरुस्त नहीं रहेंगे, कोई भी मर्ज उसको हो सकता है, इतना मुंह महकता रहता है कि पनाह है खुदा, तौबा तौबा। गुटखा खा करके वो कुरान नहीं पढ़ सकता, गुटखा खा करके वो नमाज नहीं पढ़ सकता, जितनी कुल्ली करे चाहे कुल्ला करे, इतना बदबूदार होता है वो गुटखा, तौबा तौबा। पर हमको लगता है कैसे ये बर्दाश्त करता है। कभी भी शादी कीजिए लड़का हो या लड़की, तमाम तहकीकात के बाद ये पूछिए लड़की या लड़का शादी से पहले नमाज का पाबंद है या नहीं, कुरान पढ़ने के आदि है या नहीं। अगर ये दौलत है उसके पास कि शादी से पहले नमाज की आदत लगी है, तिलावत कुरान की आदत लगी है, तो कसम खुदा की ऐसे लड़कों को बेटी दे देना ये बड़े फख्र की बात होगी, और ऐसी बेटी को बहू बना लेना ये मुकद्दर की बात होगी। अरे कुछ रहे न रहे, नमाज की ये हिफाजत करेगी, नमाज इसकी हिफाजत। हम लोग ढूंढते हैं ये जो दुनियादारी है, समझ गए, मजहबी कहाँ, हम लोग का मजहब का ख्याल नहीं न रहता है, बस दुनिया का ख्याल रहता है। अल्लाह की पनाह। हजरात एक वाक़या मैं बता दे रहा हूँ, आप लोगों ने सुना है, हम लोग लड़का ढूंढते हैं इधर में उधर में ढेकान में। डॉक्टर माशूक अनीम साहब, एक साहब ने मुझको एक फ़ोटो दिखलाया कि देखिए लड़की है, पसंद तो आ गई है, लेकिन जो है एजेंट होता है ना, एजेंट के ज़रिए लड़की का फ़ोटो मिला। एजेंट बोला है कि पहली मुलाकात करवाऊँगा तो 3500 रुपया लूँगा, पहली मुलाकात करवाऊँगा तो 3500 रुपया, यानी पहली बार बातचीत जो कीजिएगा, क्या कीजिएगा वो आप समझिए, और जब पूरी बात तय हो जाएगी तो 25,000 रुपया लूँगा। यानी पूरी बात हो जाएगी तो 25,000। क्या दुकान खोला मेरे बाद। अच्छा कमाल तो है लड़का वाले का, कोई दुकाने पे जाता है बहू ढूंढने, दुकान पे जा रहा है बहू ढूंढने, और दुकान पे लोग जाते हैं दामाद ढूंढने। अल्लाह के वली सैयद शाह शुजा किरमानी अली रहमत रिदवान, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। किरमान का बादशाह आता है और हजरत शाह शुजा किरमानी अली रहमा से कहता है आपकी बेटी से मैं चाहता हूँ मेरे बेटे का निकाह हो जाए, मैं किरमान का बादशाह हूँ। बाप रे बाप, आज अगर कोई बेटी वाला को अगर कोई करोड़पति कह दे अपने आप से आके कि मेरे यहाँ शादी कर लीजिए तो उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। डॉक्टर कौशल कुमार को जाके कहेगा 12 बजे रात में दवा दे दो, यहाँ से नहीं होगा तो रांची जाएगा, वहाँ से नहीं होगा तो पटना चला जाएगा, मर ही जाएगा। बाप रे बाप, अगर मांगे छप्पर फाड़ के या चला गया।
لیکن یہ دنیا دار کا مزاج ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو آخرت کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا کو، وہ اس طرح خوش نہیں ہوتے ہیں جو ہی بادشاہ نے کہا یا ان کا پیغامبر نے کہا۔ حضرت شاہ شجاع کرمانی علیہ الرحمٰن نے سکوت اختیار کیا، سائلنٹ ہو گئے۔ ارشاد فرماتے ہیں سوچنے کا موقع دو، فیصلہ کرنے کا موقع دو۔ چلا گیا، اسی وقت ان کو فکر لاحق ہو گئی، اس کا مطلب ہے میری بیٹی شادی کے قابل ہو گئی ہے، اب اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ اب چلے داماد ڈھونڈنے۔ اب کہاں جا رہے ہیں داماد ڈھونڈنے؟ توجہ کے ساتھ، میں نے پہلے کہا دکان کھلی ہے، لوگ وہاں ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ کے ولی کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ سنیے، مسجد میں گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دھیرے بولیے کلیجہ پھٹ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر مرنے کے وقت آخری کلمہ آپ کا اللہ ہے اور اللہ بولتے بولتے مر گئے، انشاءاللہ قبر میں بھی کامیاب، سبحان اللہ۔ حشر میں بھی کامیاب، ہر مشکل میں اللہ کا نام لیا۔ مسجد گئے، ظہر پڑھا، گئے سب سے پہلے، نکلے سب سے آخر میں۔ عصر پڑھا، یہی کیا۔ مغرب و عشاء پڑھا، یہی کیا۔ جاتے تھے پہلے، نکلتے تھے آخری میں۔ ایک روز کیا، 2 روز کیا، 3 روز کیا۔ 3 روز میں انہوں نے دیکھا ہر نمازی کے نماز کو، ہر نمازی کے رکوع و سجود کو دیکھ لیا۔ اللہ والے کی نظر تو کوئی اور رہتی ہے۔ 3 روز کے بعد ایک نوجوان نظر میں آیا، دیکھنے میں پتلا دبلا نحیف لاغر کمزور۔ ڈائریکٹ حضرت شاہ شجاع کرمانی علی رحمۃ الرحمٰن ارشاد فرماتے ہیں، اے نوجوان تیرا نام کیا ہے؟ فلاں۔ اور ڈائریکٹ پوچھتے ہیں شادی ہو گئی ہے؟ نوجوان رونے لگتا ہے، حضور مجھ جیسے غریب کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ میری غریبی کی چادر بہت دبیز ہے، غریبی مفلسی تنگ دستی میرے گھر کی کنیز ہے، حضور کون اپنی بیٹی مجھ سے بھی آئے گا؟ اتنا سننا تھا۔ اللہ کے ولی ارشاد فرماتے ہیں تیار ہو؟ حضور میں تیار ہوں، لیکن کوئی بیٹی